آج ایسی عورت کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ہیں کہ جس کے لیے ہلاکت کی بددعائیں کی جاتی ہیں۔ کون ہے وہ جو اس عورت کے لیے ہلاکت کی بددعائیں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت کی بددعائیں؟ آج بہت ساری عورتیں پریشان ہیں، ٹینشنیں ہیں، مجبور ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگیاں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ ایک شخص نے بڑی پیاری بات کی اور بڑی پیاری گفتگو کی۔ کہنے لگا کہ دیکھو، لڑکی کے بچی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں اس کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، بڑا اچھا انتخاب کرتے ہیں، لڑکے کو ہر طرح پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں اور اسے اپنا بیٹا بناتے ہیں۔ جب وہ لڑکی دوسرے کے گھر چلے جاتی ہے تو زندگی میں پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشنیں ہر بندے کے ساتھ ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، ادھوری ہے زندگی۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی اس کے گھر چلے گئی، اب اس کے نصیب ہے، کیونکہ ماں باپ نے کوشش کر کے تو اس کا اچھا رشتہ کر دیا، باقی اس کے نصیب۔ اب وہ کون سی عورت ہے جس کے لیے بددعائیں کی جا رہی ہیں؟ اور کون کر رہا ہے بددعائیں؟ اور کیوں بددعائیں کی جا رہی ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ جو عورت دنیا میں ہے جس کے لیے بددعائیں کی جاتی ہیں، یہ مسلمان مرد کی بیوی ہے، اور یہ وہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے اور پریشان کرتی ہے۔ رزق اللہ رب العزت دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ سارے کا سارا رزق ایک انسان کو نہیں دے دیا۔ مولا کریم نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ہم جسے چاہتے ہیں رزق کم دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، ہماری مرضی۔ نہ ہی دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی کو بہت امیر کر دیا یا سب کو امیر کر دیا یا سب کو غریب کر دیا، یہ بھی تقسیم نہیں رکھی ہے۔ اس کا جو شوہر ہے وہ رزق کمانے جاتا ہے، اب جو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے رزق ملتا ہے وہ لاتا ہے۔ بیوی اس کے تانے مارتی ہے اور باتیں کرتی ہے، میرے مقدر نصیب جو ہے وہ ڈوب گئے، تو میری ضروریات زندگی کو پورا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ مرد پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو اچھے سے چلا سکوں، بیوی کی جائز اور ناجائز ساری خواہشات کو مانتا چلا جاتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض مرد تو ایسے بھی ہیں کہ ان کی بیویاں اتنا تنگ کرتی ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ دنیا میں رہ جاتی ہیں اور ان کے جو خامد ہے وہ دنیا چھوڑ کے رخصت ہو جاتے ہیں ان کی پریشانیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ عورتیں اچھی نہیں، یہ بیویاں اچھی نہیں، اور یہ وہی بیویاں ہیں اور یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں جو حوریں ہیں اس حوروں میں سے جو حور اس کی بیوی ہے، اس مرد کی، وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے بددعا کرتی ہے، ہلاکت کی بددعائیں کرتی اس عورت کے لیے، کہتی ہے کہ یہ تو تھوڑے سے ٹائم کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، اس نے تجھے چھوڑ کے ان قریب ہمارے پاس آ جانا ہے، تو انہیں کیوں تنگ کرتی، تو انہیں کیوں پریشان کرتی ہے، ہلاکت کی بددعائیں کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو یہ بات چاہیے کہ اگر اس کا مرد اسے آواز دے اور اس کی بیوی تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ روٹیاں چھوڑ کے پہلے شوہر کی بات سنے، اپنے مرد کی بات سنے، یہ اس پر فرض ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو رتبہ دیا ہے مرد کو حاکم بنایا اس عورت پر، مرد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی عورتیں پریشان کرتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، تکلیفیں دیتی ہیں۔ یہ مرد بیچارہ گھر سے جاتا ہے سارا دن کام کاج کر کے اور پیسے اکٹھے کر کے لاتا ہے، جب شام کو تھکا ہوا آتا ہے اس بیچارے کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، کئی تو خود ہی اپنے کھانے کا بندوبست کر۔ یہ کیسی بیویاں، کیسی عورتیں جو اپنے خامدوں کو تنگ کرنے والی اور پھر ان کے لیے حوریں بددعائیں کرنے والی، اور وہ بھی بددعائیں ہلاکت کی کہ ہلاک ہو جائیں، جن کے لیے حوریں بددعائیں کریں، اور وہ حوریں جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں رکھا ہے اپنے مہمانوں کے لیے، یعنی مسلمان لوگوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے رکھا ہو، وہ اللہ رب العزت سے بددعائیں کریں، تو آپ خود ہی سوچیں کہ کیا ان کی بددعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ کہ ایک مسلمان مرد جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ وہ 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے، وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے طریقے ہیں۔ مسلمان مرد کی دعا قبول ہو جاتی ہے، تو جنت کی حور جب بددعا کرے گی تو کیا جنت کی حور کی بددعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوگی؟ اور جب قبول ہو جائے گی
تو ایسی عورتیں جو اپنے مردوں کی نافرمان ہیں، بات نہیں مانتی، تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، ایسی عورتیں پھر ہلاک ہی ہوں گی۔ کیا ایسی عورتیں جنت میں چلے جائیں گی؟ آپ بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ایسی عورتیں جن پر ہلاکت کی بد دعا ہو گئی اور پھر وہ عورتیں اللہ کی نافرمان، رسول کی نافرمان، اپنے شوہر کی نافرمان، کیا ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے بھی بتانا ہے۔ ایسی عورتیں بالکل بھی جنت میں نہیں جائیں گی، ان کا ٹھکانہ دوسری جگہ ہوگا، جنت میں ان کا داخلہ منع